ها نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت. ایک ایسا سفر جو نہ سیاست مانتا ہے، نہ سرحدوں کو، نہ زبان کی دیوار کو، نہ ثقافت کے فرق کو. یہ سفر صرف دل سے دل تک کا ہے. اربعین ایک ایسا نام جو 1400 سال سے انسانیت کے لیے روشنی کا چراغ بنا ہوا ہے. آج ہم آپ کو لے جائیں گے اس سفر پر جو کروڑوں لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کرتے ہیں. نجف سے کربلا تک کا سفر. کربلا کا وہ ریگستان جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 وفادار ساتھی سن کے سمندر کا سامنا کر رہے تھے. پیاس سے سوکھے اور بھوک سے کمزور جسم، لیکن دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے. حسین علیہ السلام نے فرمایا، صرف میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اور بھی تلواروں کی چمک، تیروں کی بارش اور خون کا دریا. لیکن اس دن ایک مثال قائم ہوئی کہ حق کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے. عاشورہ کے 40 دن بعد آتا ہے اربعین. اربعین کا مطلب عربی میں 40 ہے. یہ ایک نشانی ہے کہ حق کا پرچم 40 دن بعد بھی لہراتا ہے اور ہمیشہ لہراتا رہے گا. اس دن ہم صرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ان کے مشن کو اپنے دل میں دوبارہ زندہ کرتے ہیں. ہر سال جب اربعین کا وقت آتا ہے، دنیا کے ہر کونے سے لوگ عراق پہنچتے ہیں. ان کا مقصد نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا ہوتا ہے. یہ پیدل چلنا صرف ایک واک نہیں، یہ ایک قسم ہے، یہ ایک اظہار وفا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ہیں. راستے میں ہر جگہ موقف رکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کیمپ ہوتے ہیں جو عراقی عوام اپنے گھروں کے باہر سڑکوں کے کنارے بناتے ہیں. اور سنیں، یہ صرف کیمپ نہیں، یہ صرف مہمان نوازی نہیں، یہ عشق کا اظہار ہوتا ہے. کوئی گرم چائے پلا رہا ہے، کوئی مفت کھانا، کوئی کباب، حلوہ یا کھجورے دے رہا ہے، کوئی پانی کے پیکٹ بانٹ رہا ہے، اور کوئی آپ کے پاؤں دھو کر مرہم لگا رہا ہے تاکہ آپ کا سفر آسان ہو جائے. بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے زائرین کو مٹھائیاں دیتے ہیں، اور بوڑھے لوگ اپنے گھر کا سب کچھ مہمان پر خرچ کر دیتے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ حسین کے مہمان ہیں. عراق کے لوگ اس سفر میں ایسے خدمت کرتے ہیں جیسے آپ ان کے گھر کے سب سے عزت دار مہمان ہیں. ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کوئی حسین علیہ السلام کا زائر ان کے گھر سے گزرے. آپ چاہے کتنا امیر ہوں یا کتنے غریب ہوں، ان کے لیے آپ ایک ہی چیز ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مہمان. کچھ لوگ اپنا پورا سال پیسہ بچاتے ہیں صرف اس لیے، ایک ہفتے کے لیے، تاکہ جب اربعین آئے تو وہ زائرین کی خدمت کر سکیں. وہ یہ صرف مسلمان نہیں، عیسائی عراقی بھی اسٹال لگاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین سب کے ہیں. ایک منظر یاد آیا، ایک عیسائی عراقی اپنے اسٹال پر چائے پیش کرتے ہوئے رو رہا تھا اور کہتا تھا، میں امام حسین کا قرض کبھی نہیں اتار سکتا. سفر کے دوران آپ صرف چل نہیں رہے، آپ ایک روحانی دنیا میں جا رہے ہوتے ہو. ہر طرف اللہ کا ذکر، صلوات، نوحے سنائی دیتے ہیں. راستے کے دونوں طرف حسین علیہ السلام کے نام کے پرچم لہراتے ہیں. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی زیارت عاشورہ، کوئی دعا. اور جب رات ہوتی ہے تو منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے. جہاں تک نظر جائے خیموں کے اندر مہمان سو رہے ہوتے ہیں اور باہر لوگ چائے، سوپ، کھجورے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ایک سکون، ایک برکت، ایک جذبہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا. اربعین کا سفر صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، ہر مذہب، ہر نسل، ہر ملک کے لوگ اس مارچ کا حصہ بنتے ہیں. کیونکہ حسین علیہ السلام صرف ایک مذہبی شخصیت نہیں، وہ ظلم کے خلاف ایک علامت ہے. اس مارچ میں آپ افریقی زائرین بھی دیکھیں گے، یورپ سے آئی ہوئی فیملیز اور ایشیا سے آئے ہوئے جوان بھی، سب ایک ہی راستے، ایک ہی مقصد کے ساتھ. اربعین کے دن جب آپ کربلا پہنچتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے حرم سامنے ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. لوگ کے گر آگے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی گنبد کو چوم رہا ہوتا ہے، کوئی قبر پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہا ہوتا ہے. زیارت اربعین پڑھی جاتی ہے جس میں ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلیں گے اور ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے. اربعین صرف ایک مارچ نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک یاد ہے کہ ظلم چاہے کتنا بھی بڑا ہو، آپ حق کے ساتھ ہیں اور آپ امر ہو جاتے ہیں. حسین کا نام صرف کربلا کی مٹی تک محدود نہیں، یہ دنیا کے ہر کونے میں گونجتا ہے. اور جب تک ایک بھی انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہے، لبیک یا حسین کا نعرہ گونجتا رہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.